السلام علیکم چچا صاحب۔ وعلیکم السلام بیٹا صاحب۔ یہ کھٹری مٹری لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ میں مارکیٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ مارکیٹ میں دیکھا کہ سبزی بک رہی تو میں نے سوچا چلو تمہارے چاچی کے لیے کچھ لے لیتا ہوں۔ اس عمر میں آپ پیدل جا رہے ہو؟ کوئی لڑکا نہیں جس سے آپ سودا منگوا لیں؟ کیا بتائے بیٹا، بیٹا پوتا پوتی سب ہے لیکن کوئی کچھ کام کا نہیں ہے۔ کیوں چچا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، آپ اپنے اولاد سے اتنے ناراض کیوں ہو؟ کیا بتائے بیٹا، اللہ سے تو ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا بچہ نہ دے، اور کسی سے پوتا پوتی ملا کر کل 25 ہے، اگر سر درد کرے تو بولے جاؤ گولی لا دو، وہ بھی نہیں لا دیتے۔ اگر تمہاری چاچی نہ ہوتی تو آج میں مر جاتا۔ ارے توبہ توبہ، کیسے بچے ہیں آپ کے؟ آپ نے اسے تعلیم نہیں دی۔ تعلیم کہتے ہو؟ ایک وکیل دلی میں رہتا ہے، دوسرا وکیل ممبئی میں رہتا ہے۔ کیا آپ نے ایک کو بھی اسلامی تعلیم نہیں دی؟ ان سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن چچا کیا آپ نے ایک کو بھی مولوی مفتی نہیں بنایا؟ کیا بتائیں بیٹا، مولوی مفتی بنا کر کتنا کما لے گا؟ 5000 6000؟ وہ خود کھائے گا یا کسی اور کو کھلائے گا؟ استغفر اللہ، واقعی آپ کی بہت بڑی گندی سوچ ہے کہ مولوی مفتی بنے گا تو کسی کو نہیں کھلا پائے گا۔ وہ دیکھو مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے کیا بات ہے؟ میں مدرسہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم آپ کے مدرسے کو جانتے ہیں، وہاں دینی تعلیم اور درس قرآن دیا جاتا ہے لیکن مولوی صاحب یہ چچا بول رہے ہیں کہ مولوی مفتی بنے گا تو کتنا کما لے گا؟ 5-6 ہزار کی تنخواہ ہے، وہ خود کھائے گا یا کسی اور کو کھلائے گا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے چاچا، یہ صرف آپ کی سوچ نہیں بلکہ یہ اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ مولوی مفتی حافظ کما کر کھا نہیں سکتا۔ یہ غلط سوچ ہے۔ کھلانے والے تو صرف ایک اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی ڈاکٹر، وکیل، انجینئر اس کی مرضی کے بنا کھلا نہیں سکتا۔ اگر چچا کیا آپ کو اس دین کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا؟ ہاں، میں مسلمان گھر میں ہوں، ہمیں بھی کچھ معلوم ہے۔ تو بتائیے غسل کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کے 7 فرض ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے پانی ہونا چاہیے، دوسرا نمبر منجن ہونا چاہیے، تیسرا نمبر تولیہ ہونا چاہیے، چوتھا نمبر صابن ہونا چاہیے، 5واں نمبر لوٹا ہونا چاہیے، 6واں نمبر بالٹی ہونا چاہیے، 7واں نمبر تولیہ ہونا چاہیے۔ اچھا تو بتائیے وضو کے بارے میں، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان گھر میں پیدا ہونا، لمبا داڑھی رکھنا، تولیہ ہونا، بالٹی بھر کے پانی ہونا، کم سے کم قرآن پاک کا حافظ نہ ہو، کم سے کم قرآن پاک ہی پڑھ لینا، اور وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لینا۔ بس آپ نے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے تو حد ہی کر دیا۔ وہ دیکھو مولانا صاحب 2 بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، سنتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ اچھا بیٹا، تم غسل کا فرض بتاؤ۔ غسل کرنے کے فرض تین فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن میں پانی ملنا تاکہ پورے بدن میں ایک بال برابر بھی جگہ سوکھا نہ رہے۔ اچھا بیٹا، تم وضو کا فرض بتاؤ۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 ثانی کے بالوں سے توڑی کی ہڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں رکھنے سمیت دھونا۔ اور یہ بتاؤ بیٹا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ دمنیا میں مدرسہ سبیل السلام چلتا ہے، وہیں سے سیکھا۔ وہاں ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جیسے اردو، ہندی، انگلش، قرآن، عربی، اما پارا، ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے، وہیں سے سیکھا۔
وہ چھوٹا بیٹا تو نے تو میری آنکھیں ہی کھول دی. اچھا میں چلتا ہوں, اب تمہاری چاچی انتظار کر رہی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.